نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج معمول کے مطابق درس نہیں ہوگا۔ آج 14 اگست ہے اور اس 14 اگست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ یہ ایک ریاست، اسلامی ریاست عطا فرمائی ہے۔ آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت پر شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید نعمتیں عطا کروں۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان آیات کی روشنی میں ہم یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا چرچا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صورت بگڑ چکی ہے۔ جو خوشی منائی جاتی ہے وہ صورت بگڑ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عیدیں عطا فرمائی ہیں، خوشی کے مواقع عطا فرمائے ہیں عیدوں کی صورت میں، تو وہ عیدیں، ان کی خوشی منانے کا طریقہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اپنے جسم کی صفائی کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہو جانا ہے۔ یہ طریقہ ہے شکریہ کا۔ کسی جگہ بھی اسلام میں خوشی منانے کے طور پر ناچ گانا، عریانی، فحاشی وغیرہ، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے اور جواب بھی لینا ہے۔ اور اب جو خوشی اس طرح منائے کہ وہاں ناچ بھی ہو، بالفرض جو ادارے ہیں سکولوں میں اس طرح اگر منائی جاتی ہے کہ 14 اگست کہ وہاں نوجوان بچے بچیاں وہ مل کر ڈانس کریں اور اس طرح کے وہ یعنی اداکاریاں ان سے کروائی جائیں، تو کیا یہ بھی اللہ کی نعمت کا چرچا ہو رہا ہے؟ کیا اس طرح منانا چاہیے؟ کی خیال ہے جی؟ یہ بات قابل غور ہے نا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم ہر سال کربلا بھی مناتے ہیں۔ کی خیال ہے جی؟ کربلا نہیں مناتے، ہم ہر سال مناتے ہیں، انفرادی طور پر مناتے ہیں کہ شہداء کا ذکر کرتے ہیں
خطبوں میں شہداء کا ہر جمعہ ہم کربلا مناتے رہیں، ان کا ذکر، ان کا مقصد، ان کی قربانیوں کا مقصد، یہ سارا کچھ بیان ہوتا رہا ہے، یہ ہم کربلا مناتے رہیں۔ کیا خیال ہے پاکستانیوں کا کہ یہ جو 14 اگست یہ خوشی جو ہمیں ملی ہے، میرے خیال میں یہاں ایک کربلا نہیں ہوئی، یہاں تو بڑی کربلائیں ہوئی، خون ریزی نہیں ہوئی۔ یہ خیال ہے سب سے پہلے جب تاریخ چلی ہے نا، تاریخ چلی تو ہمارے بہت سے محدث علماء، ہمارے مفکرین، جن کو پھانسی پہ لٹکایا گیا کہ یہ تاریخ کیوں چلا رہے ہیں، یہ آزادی کا نام کیوں لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر یہاں تک بھی نوبت آئی ہے کہ ہمارے کسی بہت بڑے عالم دین کو توپ کے منہ کے آگے باندھ دیا گیا ہے، پھر اس سے پوچھا گیا ہے کہ آزادی کا نام لے گا، تو اس نے کہا کہ ہم تو یہ عزم رکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ تو توپ کا بٹن دبایا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے گئے۔ اس طرح یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ اور پھر جو ابھی میری تقریباً اس پاکستان بننے کے جو مجھے بتایا گیا والدین کی طرف سے 9 سال بعد میری پیدائش ہوئی ہے، اور جب میں نے ہوش سنبھالی تھی تو بڑے دکھ کے ساتھ ہمارے ماں باپ بھی یہ ذکر کرتے تھے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا، ہم ادھر کے ہیں، اور جو ادھر سے آئے، جو وہاں سے آئے ہیں، وہ اگر 10 افراد گھر کے چلے ہیں تو کچھ پہنچ سکے ہیں، کچھ نہیں پہنچ سکے۔ وہ جب ادھر کا سفر کر رہے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر راستے میں کسی جگہ ریل گاڑی سے اترے ہیں، سودا خریدنا چاہتے ہیں، دکانیں وہاں سکھوں کی ہیں یا ہندوؤں کی ہیں، بھائی ہمیں ضرورت ہے یہ سودا لینا ہے، پیسے لاؤ، دے دو سودا، پیسے دے دیے ہیں۔ میں کہا سودا زمین پہ رکھیں گے، اٹھا لینا یہاں سے۔ جب زمین سے سودا اٹھانے لگے تو اوپر سے تلوار مار کے سر قلم کر دیا گیا۔ یا ایسا نہیں ہوا کہ جو ہماری نوجوان بہنیں تھیں وہ ان پر حملہ آور اور ان کی آبرو ریزی کا ارادے سے ان پر ہاتھ دراز کرنے کی جب کوشش کی جاتی تھی تو کتنی ایسی نوجوان بچیاں تھیں جنہوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا کے اپنی عزت بچائی کہ جان دے دیں گے لیکن اپنی عزت جو ہے نا وہ محفوظ رکھنی ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، دریاؤں میں چھلانگیں لگائی ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ تقریبات میں سنائی تو یہ باتیں جانی چاہیے۔ میں نے تو پچھلے کئی سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو بھی بلایا گیا جی مہمان خصوصی کے طور پر بتایا، اور آگے جا کے بچیوں کا ناچ ہو رہا ہے، بچے ناچ رہے ہیں، بچے ناچ ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ بغیرتی نہیں ہے؟ یہ خیال ہے جی؟ کسی مسلمان کو یہ بات زیب دیتی ہے؟ اور دوسری بات، میں ابھی آپ مطالعہ پاکستان کا مطالعہ فرمائیں، میں نے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں یہ مطلب دیکھی یہ چیز کہ وہاں جب بھی پاکستان نہیں بنا تھا تو مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا، مسلمان آزادی کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کیا کسی نے بتایا کہ وہ روٹی بھی نہیں کھا سکتے تھے؟ کسی نے بتایا کہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے؟ یہ روٹی کی آزادی تو مقصود نہیں تھی، یہ کاروبار کی آزادی تو مقصود نہیں تھی، آبادی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کی چاہیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے آزادی تو چاہیے تھی، جس لیے یہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ ہندو جو تھے یہ باجے بجاتے تھے، لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ مسلمانوں کی نماز کو خراب کرنے کے لیے مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہندو باجے بجاتے تھے،
وہ توتو انہوں نے پکڑے ہوتے تھے کہ ایک شور برپا کر دیتے تھے باجے بجانے میں۔ یہ جو ہمارے تہوار آتے ہیں، کیا نمازوں کے وقت پہ آج بھی یہاں پاکستان میں بھی یہ آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ آوازیں دکانوں پہ تیار ہو چکے ہیں، بچوں نے آج لیں گے، وہ نمازوں کے وقت آپ کو سنائی دیں گے۔ تو یہ کس کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں؟ اور مشرکین مکہ حرم شریف کے باہر کھڑے ہو کر نماز کے وقت پہ اسی طرح کرتے تھے۔ کیا مسلمان کو اپنے نبی کے یہ بات جو ہے نا انتہائی، اس کو اہمیت دینا اس کو ضروری ہے، اس کو سیریس لینا بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہماری غیرت مر چکی ہے، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے اس طرح۔ ان سب چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ ہم نے اگر 14 اگست منانا ہے تو ہمیں اللہ تبارک اور اصال ثواب کا بندوبست کرنا چاہیے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جہاں تک ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک شخص آ رہے تھے مسلمان، اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہندو اور سکھ وہ حلقہ بنا کے رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آگے ہو کے دیکھوں تو صحیح یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جب جا کے دیکھا تو ان کے سامنے ڈھیر لگا ہوا تھا مسلمانوں کی نوجوان بچیوں کے پستان کاٹ کر انہوں نے ڈھیر لگا تھا، اس پر خوشی منا رہے تھے۔ یہ بھی بتاتی ہے تاریخ، یہ سچا واقعہ، اس میں کوئی حقیقت نہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے چھاتیاں کاٹی ہوئی تھی ہماری مسلمان بہنوں کی، جوان پہ 6 چھاتیوں کاٹ کے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ یہاں تک ظلم ہوا ہے۔ میرا خیال ہے سب سے بڑی قربانیاں دے کر یہ پاکستان بنا ہے۔ اور نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اب لوگ کس طرح کے مسلط ہو گئے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو ان سے ہمدردی ہو تو 100 بار ہو۔ ہمیں تو اللہ پاک نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے کہ 50 یا 60 مسجدیں گرائی جائیں گی، وہ جو اتنی وسعت قلبی رکھتے تھے پیچھے، وہ گرجے تعمیر کر کے دینے کے لیے تیار تھے کہ اسلام آباد میں گرجا تیار کیا جائے گا، اسلام آباد میں وہ ہندوؤں کی عبادت گاہ، ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ اپنی مسجد اس لیے گرائی جا رہی ہے کہ یہ قدرتی ماحول کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ شریعت محمدی کیا ہے؟ اب یہ جو آپ جگہ وقف کر چکے ہیں، یہ سب کے لیے آپ سب نے کی ہے، اب اس پہ اور کوئی چیز نہیں، اب اس کو گرایا نہیں جا سکتا۔ جو گرائے گا وہ ابر بادشاہ کا پتر ہوگا، وہ سب سے بڑا لعنتی شخص ہوگا جو گرائے گا اس پہ، یہاں سے اٹھا لو جی مسجد جائے۔ ہاں جی، تو مسجد یہ ساری زمین کا مالک، واحد مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک کے حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا گھر جہاں بن جاتا ہے تو اس کا مالک صرف وہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ یا یہ جو کھا رہا ہے، ہم سب اس کے نوکر ہیں، صرف ہم اس کے خادم ہیں۔ مالک اس کا اللہ اور اللہ کا رسول ہے، یہ وقف ہے، اس کو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کی تعمیر میں جتنا کوئی حصہ لے گا اللہ تبارک و تعالی، تو یہاں جناب انہوں نے مسجدیں گرانی شروع کر دی ہیں، وہاں ایک پھڈا بکرا انہوں نے شروع کر دیا۔ اصل میں پیچھے بدبخت بیٹھا ہے دشمن، یہودی بیٹھا ہے، اسلام کا دشمن بیٹھا ہے، جیسے وہ اشارہ کرتا ہے آج کا حکمران اس کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ اسی واسطے یہ تقریبات جو منائی جاتی ہیں، یہ مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں منائی جاتی، یہ بھی کافروں کے طریقے پہ منائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، مسلمان کو مسلمان بن کر ہی رہنا چاہیے،
مسلمانوں جیسی زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ بچوں کو بھی میں سمجھا رہا ہوں. اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہیں تو آپ کو یہ باجے بوجے یا اس طرح کی چیزیں، یہ تقریبات اس طرح کی جھنڈے لے کے پھریں گے اظہار ہے. ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان شہداء کے لیے اصالِ ثواب کریں، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، بلندی درجات کی دعا کریں. یہ منانے کا طریقہ ہے، کنجر خانہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.